کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے اس وقت مکہ کی یا کہہ لیجیے پورے عرب کی جو حالت تھی وہ یہ تھی کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ مکہ کے عرب کے جو سرداران تھے، جو قبیلے کے سردار ہوتے تھے، جو مکے کے لوگ ہوتے تھے، ان کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ ان کا کوئی داماد ہو، یہ بات ان کو پسند ہی نہیں تھی قطعی طور پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو آزادی دلائی، عورتوں کو عزت دی ہے کہ اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے، مغفرت کا ذریعہ ہے۔ بیٹی کی پیدائش بہت سارے لوگوں بنا لیتے ہیں، اکثر دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر بھی بہت سارے ہیں کہ بیٹی کی پیدائش اگر ہو جائے تو منہ بن جاتا ہے، حالانکہ وہ رحمت ہے، وہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان 2 بیٹیوں کی، 3 بیٹیوں کی یا 1 بیٹی کی، 2 بیٹی کی پرورش کرے، اچھی تعلیم و تربیت کرائے، پھر اس کا نکاح کرا دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں بیٹیوں کی پرورش کرنے پر۔ ہمارا وہ بن جاتا تھا، یہ بگڑ جاتے ہیں لوگوں کے، میں نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے، میں نے دیکھے، ایک تو نہیں کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ بعض قبول کرتے ہیں، لیکن وہ جس وقت پیدائش ہوتی ہے جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں لڑکی ہوئی ہے، بیٹی کی پیدائش ہوئی، ان کے چہرے اتر جاتے ہیں، حالانکہ بیٹیوں کی وجہ سے چہکاری ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پرورش کے سلسلے میں یہ بات عرض ہوئی تھی کہ عرب کا ایک دستور تھا، یہ عرب کے شہر والوں کا اس ٹائم پہ، پھر اس وقت بھی کہ دیہات سے عورتیں آتی تھی جو دایا کہلاتی تھی، اور وہ بچوں کو لے کر جاتی تھی، ان کی پرورش کرتی تھی۔ شہر والے بھی اپنے بچوں کو بھیج دیا کرتے تھے دیہات میں پرورش کے لیے، تاکہ وہ دیہات کی کھلی ہوا، فضا جسم میں لگے تو جسم بھی مضبوط ہو، اس کی نشو و نما بھی صحیح طریقے سے ہو، اور جو عربی ہے، زبان ہے، اس میں جو فصاحت و بلاغت ہے وہ دنیا کی کسی بھی زبان میں نہ وہ فصاحت ہے، نہ وہ بلاغت ہے، اور نہ ویسے الفاظ کا اتنا ذخیرہ موجود ہے جتنا ذخیرہ عربی زبان میں ہے۔ تو زبان کی فصاحت و بلاغت، زبان بھی بلیغ ہو، فصیح ہو جائے، اور زبان صاف ستھری ہو جائے، اسی لیے دیکھتے تھے لوگ۔ یہ بات بھی عرض کی گئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رہے، پرورش پائی۔ وہیں پر سب سے پہلے شب قمر کا واقعہ پیش آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، تو فرشتے آئے، سینہ مبارک چاک کیا گیا، اور سینہ مبارک کو چاک کرنے کے بعد دل کو نکالا گیا، پھر اس کی دھلائی ہوئی، اس میں ایک جو مادہ تھا خون کا، اس کو نکال کے پھینکا گیا۔ یہ پہلا واقعہ ہے شق صدر کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کا کھولنا 4 مرتبہ ہوا ہے پوری زندگی میں، پوری زندگی میں 4 مرتبہ ہے یہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا ہے۔ بچپن میں وہاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے، آپ کی برکت کی وجہ سے، بلکہ اگر ان کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کا بیان اگر آپ تواریخ کی کتابوں میں پڑھیں، وہ بیان فرماتی ہیں کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں آئے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے، آج بھی پھر بتا دے رہا ہوں کہ محمد نام ہے جو آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا ہے، نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود شریف ہے۔ احمد نام رکھا ہے آپ کی والدہ آمنہ نے، اور اگر آپ توریت، زبور، انجیل جو آسمانی پچھلی کتابیں ہیں ان میں اگر آپ نام تلاش کریں گے تو احمد نام ہے، کہ جو آخری نبی ہوگا اس کا نام احمد ہوگا، تو احمد نام رکھا ان کی والدہ حضرت آمنہ نے۔ تو حضرت آمنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ میرے پیٹ میں آئے تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں
کہ آپ کی وجہ سے رحمتوں برکتوں کا جو نزول ہوا، جو ظہور ہوا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں کنویں میں پانی لینے جاتی تھی تو کنویں کا پانی اوپر آ جاتا، رکنا نہیں پڑتا، اسے بالٹی ڈالنی پڑتی نیچے، وہ پانی خود بخود اوپر آ جائے۔ اور اگر میرے پاؤں کے نیچے لکڑی کوئی پڑ جاتی تو وہ بالکل ایسے کہتے ہیں روئی کی طرح نرم اور ملائم ہو جاتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا ظہور ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دنیا میں آئے نہیں، ماں کے پیٹ میں، جو جس نبی کے ابھی دنیا میں وجود نہیں ہوا، صرف ماں کے پیٹ میں، اس نبی کے وجود آنے پر کتنی رحمتیں ہوں گی، کتنی برکتیں ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں موجود ہونے کی وجہ سے جو رحمتوں کا نزول تھا، برکتوں کا نزول تھا، آپ کی وصال کے بعد، آپ کے انتقال کر جانے کے بعد، آپ کے وفات پا جانے کے بعد جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ جو سلسلہ تھا وہ بالکل منقطع ہو گیا، بند ہو گیا، جو آپ کی وجہ سے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں جس اونٹنی پر بیٹھ کر مکے میں آئی تھی وہ اتنی لاغر تھی، اتنی دبلی پتلی تھی، چلنے میں دشواری پیدا ہو گئی، چلنے میں دشواری، چل نہیں پا رہی۔ کہ میری اور سہیلیاں جو تھی میرے خاندان کی قبیلے کی، ان کے جانور تندرست تھے، توانا تھے، طاقتور تھے، وہ مجھ سے آگے نکل گئے، اور جب وہ مجھ سے آگے نکل گئے تو جانے وہ پہلے مکہ پہنچ گئی، اور پہلے مکہ پہنچنے کے بعد وہ پھر سب کے گھروں میں معلوم کیے کہ کس کے گھروں میں بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، تو کئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بھی، حضرت آمنہ فرما کے دروازے پر کئی عورتیں آئیں، لیکن جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو واپس لوٹ گئی، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کچھ روپیہ پیسہ اشرفی دینار درہم یہ مل نہیں پائے، کیونکہ بچہ یتیم باپ ہے نہیں، کون دے گا سچ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نعمت جو عطا ہونے والی تھی وہ حضرت حلیمہ کے مقدر میں تھی، ان کی تقدیر میں تھی، کسی کو کیسے مل سکتی تھی، وہ کیا جانے کہ کون نبی ہے۔ حضرت حلیمہ جب پہنچی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد تنہا و باقی بچے تھے مکے کے، باقی ساری عورتوں نے بچے لے لیے، لے کر واپس بھی جا چکی تھی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ پھر وہ حضرت آمنہ کے گھر پہ گئی، دروازے پہ گئی، معلوم کیا بچہ ہے، بولا ہاں ہے، یتیم ہے۔ تو حضرت آمنہ کے دل میں، تو حضرت حلیمہ کے دل میں آیا کہ چلو ٹھیک کوئی بات نہیں، یتیم ہے لیکن کم از کم ایک مرتبہ اس کو دیکھ لیں، کہ ایک نظر دیکھ ہی لیں۔ کہ جب ایک نظر دیکھا ہے تو وہ فریفتہ ہو گئی، عاشق ہو گئی، فدا ہو گئی، اتنے خوبصورت تھے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر، آخر میں فرمایا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ کے نبی آپ کی جیسی تعریف ہونی چاہیے ویسی تعریف کوئی ممکن ہی نہیں کر سکے۔ سارے ادبا فضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے لے کر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شاعر جنہوں نے تخیل پیش کیا، خیالات پیش کیے، دیکھو شاعر جو ہوتا ہے وہ تخیل کرتا ہے، اس کے خیالات جہاں تک پہنچتے ہیں عام آدمی کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شاعر ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ممبر پہ کھڑا کرتے تھے اور کہتے تھے حسان بن ثابت سے کہ تم شعر پڑھو، شعر کہو، وہ شعر پڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شعر پڑھے ہیں ان کے شعروں کا جو مفہوم ہے، جو مطلب نکلتا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ حضرت حسان بن ثابت نے گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، یعنی یہ محمد ہیں اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہیں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتاؤ، تم جیسا بات بتاؤ تمہاری آنکھ ہم ویسی بنا دیں، جیسا تم کو تمہاری بھویں ایسی بنا دیں، جیسا تم کو ویسا تمہارا چہرہ بنا دیں۔ یہ ایک شاعرانہ تخیل ہوتا ہے۔ ان سے اچھے اشعار آج تک کبھی کسی شاعر نے نہیں کہے ہیں جو نعتیہ اشعار حضرت حسان بن ثابت نے کہے، نہ آج تک کسی نے کہا ہے، نہ قیامت تک کوئی ایسے اشعار کہہ سکتا ہے کہ اتنا زبردست تخیل ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ نے دیکھا، پھر گود میں لیا، اور گود میں لے کر پھر ان کے جو شوہر تھے حضرت حارث، انہوں نے گود میں لیا اور حضرت حلیمہ کو آگے بٹھایا، خود گود میں لے کے پیچھے بیٹھ کے، اٹھنی کھڑی نہیں، وہ چلی نہیں۔ سعید الانبیاء پیچھے تھے۔ پھر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آگے بٹھایا گیا، آگے لے کر بیٹھے ہیں، گود میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لیے، پھر آگے بیٹھے، اونٹنی چلی، اور پھر اس اونٹنی کے اندر اتنی رفتار آئی ہے کہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ جو عورتیں مکہ میں آئی تھی، پہلے جا چکی تھی بچوں کو لے کر، وہ حیران میں پڑ گئی کہ یہ وہی اونٹنی ہے یا حضرت حلیمہ نے اونٹنی بدل لی ہے، اونٹ بدل لیا ہے۔ انہوں نے حلیمہ سے سوال کیا، بھائی سوار یہ دیکھیے آپ کی سواری میں کیا ہوا، آپ نے سواری تبدیل کر لی، یا آپ کی سواری میں کیا ہوا کہ اتنی تیز رفتار ہو گئی، ہم پیچھے رہ جا رہے ہیں، آپ کی اونٹنی جو اتنی کمزور تھی، لاغر تھی، چل نہیں سکتی تھی، وہ اتنی تیز رفتار کے ساتھ جا رہی ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میرا ذہن، میرے دل میں بات آئی کہ یہ کچھ نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کی وجہ سے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے ہے۔ پھر آپ حضرت حلیمہ جہاں رہتی تھی وہاں قحط سالی تھی، سوکھا پڑا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی کہ بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ فرماتی خود میرے سینے میں دودھ نہیں ہوتا تھا، میرا جو بیٹا تھا، جو رضائی بھائی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سب کے وہ جو قحط سالی تھی وہ ختم ہو گئی، سارے تھنوں میں دودھ آ گیا، ساری بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا، یہاں تک کہ انہوں نے سارے برتنوں کو بھر لیا دودھ سے، دودھ ویسے کہ ویسے رہا، اور سارے برتن دودھ سے لبالب بھر گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی برکت کی وجہ سے۔ ابھی آپ بچپنے میں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو ابھی بچپن میں ہو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش یتیمانہ ہوئی، یعنی حضرت عبداللہ پہلے ہی دنیا سے جا چکے، حضرت آمنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے یا 4 سال کے، حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے تھے، عبد المطلب اپنے دادا کی سرپرستی میں، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد سے اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں رہے، اور ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ہیں۔ آخر تک سرپرستی میں پھر ابو طالب کی سرپرستی میں رہے، جب تک ابو طالب زندہ حیات رہے۔ یہ سارا خاکہ میں آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ یہ سیرت کی ہلکی سی جھلکیاں ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے، اس وقت مکہ کی یا کہہ لیجیے پورے عرب کی جو حالت تھی وہ یہ تھی کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ مکہ کے عرب کے جو سرداران تھے، جو قبیلے کے سردار ہوتے تھے، جو مکے کے لوگ ہوتے تھے، ان کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ ان کا کوئی داماد ہو، یہ بات ان کو پسند ہی نہیں تھی قطعی طور پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو آزادی دلائی، عورتوں کو عزت دی ہے کہ اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے، مغفرت کا ذریعہ ہے۔ بیٹی کی پیدائش بہت سارے لوگوں بنا لیتے ہیں، اکثر دیکھا ہوگا آپ لوگوں، ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر بھی بہت سارے ہیں کہ بیٹی کی پیدائش اگر ہو جائے تو منہ بن جاتا ہے، حالانکہ وہ رحمت ہے، وہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جو انسان 2 بیٹیوں کی، 3 بیٹیوں کی، یا 1 بیٹی کی، 2 بیٹی کی پرورش کرے، اچھی تعلیم و تربیت کرائے، پھر اس کا نکاح کرا دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں بیٹیوں کی پرورش کرنے پر۔ ہمارا وہ بن جاتا ہے، پیسے بھی گڑ جاتے ہیں لوگوں کے، میں نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے، میں نے دیکھے، ایک تو نہیں کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ بعض میں قبول کرتے ہیں، لیکن جس وقت پیدائش ہوتی ہے جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں لڑکی ہوئی ہے، بیٹی کی پیدائش ہوئی، ان کے چہرے اتر جاتے ہیں، حالانکہ بیٹیوں کی وجہ سے چہکاری ہوتی ہے۔ تو یہ رحمت ہے، یہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ کوئی بہن یا کوئی بیٹی اگر طلاق پڑ جائے، اللہ نہ کرے، یا بیوہ ہو جائے، پھر لوٹ کے اپنے والدین کے گھر آ جائے، پھر بھی اس کے بھائی یا والدین اس کی حفاظت کریں اور اس کی پرورش کریں، اس کی دیکھ بھال کریں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے۔ پھر وہی بیٹی اگر ماں بن جائے تو اللہ تعالیٰ نے اسی بیٹی کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے۔
اسی بیٹے کے نیچے قدموں کو اسی کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا۔ ایک عورت نے سوال کیا ایک مرتبہ، ایک عالم سے سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ سارے حقوق مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ کہ مردوں کو حقوق دیے اللہ تعالیٰ نے، عورتوں کو کیا دیا؟ تو ان عالم صاحب نے اس عورت سے پوچھا ہے بتاؤ تمہارے بیٹے کتنے ہیں؟ کہا چار۔ کہا چار بیٹے؟ کہا ہاں۔ تو کہا آپ کو صرف اطاعت کرنی ہے ایک مرد کی، یعنی اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، لیکن ان چار مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کی اطاعت کرے، نافرمانی نہ کرے۔ تمہیں ایک ہی کرنی ہے، لیکن ان چار کو بھی اگر جنت پانی ہے یا اللہ کو راضی کرنا ہے تو وہ تمہارے اوپر، وہ تمہاری اطاعت کرے، تمہاری نافرمانی نہ کرے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کو پامال کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق، بلکہ اسلام نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے، اگر آپ تعلیمات کا، آپ اپنی قرآنی تعلیمات کا، آپ اپنے اسلام کی تعلیمات کا مشاہدہ کریں، مطالعہ کریں، پڑھیں یا سمجھیں یا پوچھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنی زیادہ عزت اسلام نے عورتوں کو دی ہے، کسی اور مذہب نے اتنی زیادہ عزت عورتوں کو نہیں دی ہے۔ آپ جائے پڑھ لیں، آپ رومن پڑھ لیں، رومن، آپ ایرانیوں کا، آپ مجوسیوں کا پڑھیے، آپ جا کے ان کے مذاہب کا مطالعہ کیجیے، آپ ہندو لوگوں کے مذاہب کا مطالعہ کیجیے، آپ جو ہے بدھ مت کے مذہب کا مطالعہ کیجیے، جین مت کا کر لیجیے، آپ عیسائیوں کا کر لیجیے، آپ یہودیوں کا، جتنے بھی اور دنیا میں اسلام کے علاوہ مذاہب ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں، اور مطالعہ کرنے کے بعد آپ اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، پھر دونوں کی تعلیمات کے نچوڑ کے سامنے رکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ برحق بات ہے، یہ سچ بات ہے کہ جو عورتوں کی جو عزت اور جو مقام اسلام نے دیا ہے وہ کسی اور مذہب نے وہ مقام، وہ عزت عطا نہیں فرمائی عورتوں کو۔ آج وہی ہماری ماں بہنیں ہیں کہ وہی اسلام کی تعلیمات کو اپنے سروں سے نوچ کے پھینک رہی ہیں۔ جس اسلام نے ان کو عزت دی اسی اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ ناسمجھی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی بھی ایسا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ایک اسلام کی ایک ایک بات پر اعتراض اٹھاتے ہیں، غلط انگلیاں اٹھاتے ہیں، جیسے کہ بہت سارے بھائی ہمارے ماں باپ پہ انگلیاں اٹھا دیتے ہیں، ماں باپ کو برا کہہ دیتے ہیں، حالانکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اف لہم ولا تنہرہما، تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو مت۔ یہاں تک کہ اگر ماں باپ مشرک ہیں، کافر ہیں، تم ایمان والے ہو، پھر بھی تمہیں حق نہیں ہے کہ تم ان کو برا بھلا کہو، ان کو سمجھاؤ، ان کی کوئی بات غلط لگ رہی ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ پیار سے ان کی بات سنیں، آپ ان کو چھڑکے نہیں، آپ ان کے اوپر آنکھیں نہ دکھائیں۔ تمہارا وجود ان کی وجہ سے ہے، وہ نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے، ماں باپ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے۔ تو یہ وجود ہمارا جو ہے، ہم دنیا میں آئے یہ ماں باپ کی وجہ سے۔ آج ہم ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں، ماں باپ پہ گرمیاں دکھاتے ہیں، ماں باپ کو غصہ دکھاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہاتھ اٹھاتے، بہت سارے لوگ مارتے ہیں، بہت سارے لوگ گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، تم جتنا کرو گے اتنی اولاد تمہارے ساتھ اتنا کرے گا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ایک ایسا گناہ عظیم ہے، ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ آپ کو اس کی سزا مرنے کے بعد جو اللہ عطا فرمائے گا تو وہ فرمائے گا ہی، اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن اس کی سزا آپ کو دنیا میں بھی ملے گی، اور وہ سزا آپ کو آپ کی اولاد سے ملے گی، جس اولاد کے لیے آپ نے، جس بیوی کے لیے آپ نے اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھائی ہیں، آپ نے اپنی چاہتوں کے لیے، اپنی خواہشوں کے لیے جن ماں باپ کے اوپر آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، گرمی دکھائی، غصہ دکھایا ہے، اتنا ہی غصہ، اتنی ہی گرمی، اتنا ہی سب کچھ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی۔ یہ آپ اس کو لکھ لیجیے، آج کی تاریخ میں کہ مولانا نے یہ بات بتائی، آپ جتنا جو کچھ کرو گے اپنے ماں باپ کے ساتھ، تمہاری اولاد اتنا ہی کرے گی تمہارے ساتھ۔ اس لیے اگر ماں باپ غلط بھی ہیں، بہت سارے لوگوں کے ماں باپ ایسے ہیں جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں اتنا پڑھے، لیکن تم کو تو تعلیم دلائی، تم کو تو اس لائق بنایا، تم کو تو پڑھایا،
تم تو اس لائق بنیں گے، جب تم اس لائق بنیں گے کہ اچھے برے کی تمیز تمہارے اندر پیدا ہو چکی ہے تو تم نہ غلط کرو. وہ غلط ہیں ان کے اعمال ان کے ساتھ، تم غلط نہ کرو. تم غلط کرو گے تمہاری پکڑ ہو جائے گی، کیونکہ تم اولاد ہو، ماں باپ نہیں ہوں گے، وہ تمہارے ماں باپ. اس بات کا بالکل لحاظ رکھیں، خیال رکھیں. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو کام ملیں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں عشاء کی نماز میں نیت باندھتا اور مصلی پہ کھڑا ہوتا، نماز شروع کرتا، فرض نماز، نفل نہیں، سنت نہیں، فرض نماز شروع کر دیتا. کاش میری ماں زندہ ہوتی اور عرض کرتی اور کہتی یا محمد، میں نیت توڑ کے پہنچ جاتا اپنی والدہ کی خدمت میں. اگر میری ماں زندہ ہوتی کہتی یا محمد، اے محمد، میں فوراً پہنچ جاتا، فرض نماز چھوڑ کر پہنچ جاتا. آپ اندازہ لگائیں کہ ماں باپ ہے کتنا اونچا مقام ہے، مرتبہ ہے. ماں باپ کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہوں، باحیات ہوں، پھر بھی وہ کی اتنی خدمت نہ کرے کہ وہ جنت جا سکے تو کہا وہ ایسا انسان ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. کہ ماں باپ کی اتنی خدمت کرو، اتنی خدمت کرو ان کی کہ ان سے دعائیں لے کر جنت میں جانے والے بن جاؤ. ان کا دل دکھا کے دیکھو، کسی کے ماں باپ بد دعا نہیں دیتے لیکن ان کے دل سے جو آہ نکلتی ہے، ہائے نکلتی ہے، وہ کسی بد دعا سے کم نہیں. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. زندگی رائگاں ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی. آپ سوچ رہے ہیں ہم پیسے والے ہیں، ترقی والے ہیں، دولت والے ہیں، تو ہماری زندگی میں نا آپ کے پاس پیسہ ہونے کے باوجود آپ کی زندگی میں اگر سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، تو آپ کچھ بھی کر سکتے. بہت سارے پیسے والے ہیں لیکن کیا وہ کچھ کھا نہیں سکتے، صرف دال کا سوپ پی رہے ہیں. بہت سارے ملیں گے، آپ ہزاروں نعمت ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتے، کروڑوں روپے ہیں لیکن استعمال نہیں کر سکتے. تو ماں باپ کی ہم دعائیں لینے والے بنے، بس دعائیں لینے والے نہ بنے. یہ ہمیں ساری کی ساری چیزیں یہ کہاں ملیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملیں گی. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اس کو پڑھیں، پھر سمجھیں، پھر عمل کرنے کی کوشش کریں. پہلے تو علم حاصل کریں، دوسری چیز پھر اس کو سمجھیں، پھر تیسری چیزیں کہ اس پر ہم عمل کریں. جتنا زیادہ ہو سکے کوشش کریں کہ 100% ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ کے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق